کیا ہو اگر شادی کی رات ایک دلہن آہستہ آہستہ سونے میں بدلنے لگے اور پورا محل ایک خوفناک قرض کا شکار ہو جائے؟ آج کی کہانی آپ کو لے جائے گی ایک ایسے پراسرار محل میں جہاں خوشی کی قیمت جان سے بھی زیادہ تھی۔ جی ہاں سامعین، پرانے زمانے کی بات ہے۔ ہندوستان اور عرب کے درمیان ایک عظیم سلطنت تھی جسے لوگ زرنگڑ کہتے تھے۔ یہ سلطنت اپنی دولت، محلوں اور سونے کے خزانوں کے لیے مشہور تھی، مگر وہاں ایک عجیب قانون تھا۔ شاہی محل کے پچھلے حصے میں ایک بند دروازہ تھا جسے کھولنا منع تھا۔ لوگ کہتے تھے جو بھی اس دروازے کو کھولے گا اس کی خوشیاں ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گی۔ سالوں تک کسی نے وہ دروازہ نہ کھولا۔ پھر ایک دن سلطنت کے شہزادے سلمان کی شادی طے ہوئی۔ دلہن کا نام ماہنور تھا۔ حسن میں بے مثال تھی، لمبے کالے بال، چاند جیسا چہرہ اور نرم لہجہ۔ پورے ملک میں جشن شروع ہو گیا۔ محل روشنیوں سے جگمگا رہا تھا، ڈھول بج رہے تھے، رقص ہو رہا تھا، ہر طرف خوشی تھی۔ مگر اسی رات ماہنور نے محل کے پچھلے حصے سے عجیب آواز سنی۔ کھولو! وہ چونک گئی۔ آواز پھر آئی، مجھے آزاد کر دو۔ ماہنور ڈر گئی۔ اس نے ایک خادمہ سے پوچھا، وہاں کون ہے؟ خادمہ کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ بی بی، وہاں کبھی مت جانا، وہ منحوس دروازہ ہے۔ مگر ماہنور کے دل میں تجسس جاگ اٹھا تھا۔ آدھی رات کے وقت سب سو گئے۔ ماہنور چپکے سے محل کے پچھلے حصے میں گئی۔ وہاں ایک بہت بڑا سنہری دروازہ تھا۔ اس پر عجیب نشان بنے تھے اور دروازے کے نیچے سے سنہری روشنی نکل رہی تھی۔ اچانک آواز دوبارہ آئی، صرف تم مجھے آزاد کر سکتی ہو۔ ماہنور کے ہاتھ کانپنے لگے، مگر اس نے ہمت کر کے دروازہ دھکا دیا۔ دروازہ آہستہ آہستہ کھل گیا اور اندر کا منظر دیکھ کر اس کی چیخ نکل گئی۔ اس کے اندر ایک بہت بڑا ہال تھا جہاں درجنوں لوگ سونے کے مجسمے بنے کھڑے تھے۔ ایسا لگتا تھا جیسے وقت اچانک رک گیا ہو۔ کچھ کے چہروں پر خوف تھا، کچھ رو رہے تھے، مگر سب سونے میں بدل چکے تھے۔ ہال کے درمیان ایک تخت تھا اور اس تخت پر ایک عجیب عورت بیٹھی تھی۔ اس کا پورا جسم سونے کا تھا، مگر آنکھیں زندہ انسان جیسی تھیں۔ وہ مسکرائی، آخر تم آ ہی گئی۔ ماہنور خوف سے پیچھے ہٹی۔ تم کون ہو؟ عورت آہستہ سے بولی، میں اس محل کی پہلی ملکہ ہوں۔ ملکہ نے بتایا، صدیوں پہلے اس سلطنت کا بادشاہ دولت کا دیوانہ تھا۔ اس نے ایک کالا جادوگر بلایا اور ہمیشہ کے لیے سونا حاصل کرنے کی خواہش کی۔ جادوگر نے کہا، تمہیں دولت تو مل جائے گی، مگر ہر خوشی سونے میں بدل جائے گی۔ بادشاہ نہ مانا اور اسی رات محل پر بددعا نازل ہو گئی۔ لوگ آہستہ آہستہ سونے کے مجسمے بنتے گئے۔ ملکہ بھی اس قرض کا شکار ہو گئی۔ مرنے سے پہلے جادوگر نے کہا تھا، ایک دن ایک نئی دلہن آئے گی اور فیصلہ کرے گی کہ یہ قرض ختم ہوگا یا پوری سلطنت تباہ۔ ماہنور کے ہاتھ سرد پڑ گئے۔ میں؟ ملکہ نے سر ہلایا۔ ملکہ نے ایک سنہری صندوق کھولا۔ اس میں ایک ہار لکھا تھا، اگر تم یہ ہار پہن لو تو یہ قرض ختم ہو جائے گا، مگر تم ہمیشہ کے لیے سونے کی دلہن بن جاؤ گی۔ ماہنور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اسے سلمان یاد آیا۔ اس کی نئی زندگی، اس کے خواب، سب ختم ہو جاتے۔ اچانک باہر شور مچا۔ محل کے لوگ ایک ایک کر کے سونے میں بدلنے لگے تھے۔ سلمان بھی آہستہ آہستہ پتھر بن رہا تھا۔ وہ چیخا، ماہنور بچاؤ! ماہنور ٹوٹ گئی۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے ہار اٹھایا۔ ملکہ بولی، سوچ لو، واپس نہیں آ سکو گی۔ ماہنور نے آخری بار آسمان کی طرف دیکھا اور ہار پہن لیا۔ اچانک پورا محل سنہری روشنی سے بھر گیا۔ تیز چیخیں گونجنے لگیں، زمین ہلنے لگی اور پھر سب خاموش ہو گئے۔ صبح جب لوگ جاگے تو قرض ختم ہو چکا تھا۔ تمام لوگ دوبارہ انسان بن گئے تھے۔ محل بچ گیا تھا، مگر ماہنور غائب تھی۔ صرف محل کے باغ میں ایک سونے کا خوبصورت مجسمہ کھڑا تھا جس کی آنکھوں میں آنسو جمے ہوئے تھے۔ سلمان روز اس مجسمے کے پاس بیٹھتا اور کہتا، تم نے سب کو بچا لیا مگر خود کو کھو دیا۔ سالوں بعد ایک رات اچانک وہ مجسمہ غائب ہو گیا۔
لوگ کہتے ہیں آج بھی چاندنی راتوں میں محل کے باغ میں ایک سنہری دلہن چلتی دکھائی دیتی ہے، اور اگر کوئی لالچ میں آ کر اس بند دروازے کو کھولنے کی کوشش کرے تو محل سے ایک آواز آتی ہے، ہر دولت خوشی نہیں لاتی، کچھ قربانیاں تاریخ نہیں بھولتی۔ جی ہاں سامعین، آپ کو ہماری کہانی کیسی لگی؟ اگر آپ کو ہماری یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اسے لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے۔